بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوح سید۔ ناظرین، آج ہم ایک بڑے اہم ایشو کو زیر بحث لا رہے ہیں۔ ابتدا کے اس خصوصی پروگرام میں قرآن حکیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ وہ لوگ جو مسلمانوں میں فحاشی پھیلاتے ہیں ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب رکھا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جو اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ یعنی کہ مسلمان معاشرے کے اندر، مسلمانوں کے اندر فحاشی پھیلانا، اس طرح کی چیزیں پھیلانا جس کے نتیجے میں ان کا وقت ضائع ہو، ان کی صحت کو نقصان پہنچے، ان کے جو اعمال ہیں اور ان کے جو امور ہیں وہ تباہی کی طرف جائیں، بےہودگی کی طرف جائیں، اور اس طرف جائیں جس کے نتیجے میں ان کے لیے مسلم معاشرے کے اندر فتنہ اور فساد پیدا ہو، ان کے اندر سستی اور کاہلی پیدا ہو، ان کے اندر بدگمانی اور بد زبانی پیدا ہو، ایسے تمام امور ان سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلم معاشرہ ان ساری چیزوں سے بیزار ہو اور ان چیزوں کے اندر وہ اپنا دل نہ لگائے۔ اور جو لوگ یہ سارے کام کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت شدید قسم کی تنبیہ آئی ہے، اور وہ یہ تنبیہ یہ ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ باقی مقامات پر کہا کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے، عذاب عظیم، لیکن اس مقام پر آگے فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہ دردناک عذاب یہ نہیں کہ صرف آخرت کے روز ہوگا، کہا کہ اس دنیا کے اندر بھی ہے، اور اس دنیا کے بعد دوبارہ جب جی اٹھیں گے تو میدان آخرت کے اندر بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہ کیسے ہوگا اس بات کو آپ نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی کچھ اس قسم کا ڈیٹا ہمارے سامنے آیا ہے، جس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو فحش ویب سائٹس ہیں ان تک ایکسیس، ان تک جو رسائی ہے، وہ اگرچہ کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اسے بڑا کنٹرول کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی وی پی این لگا کر کچھ اور ایکسیس جو راستے ڈھونڈ کر ان تک رسائی حاصل کی جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان جو ہمارے تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں وہ اس لت کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس برے عمل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ 2 روز قبل وزارت مذہبی امور نے ایک خط لکھا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو، جس میں اس بات کا مطالبہ کیا گیا کہ سوشل میڈیا پر، انٹرنیٹ پر جو فحش مواد موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مواد جس میں مقدسات اسلام کی یا دیگر مذاہب کی مقدس شخصیات کی توہین کی جا رہی ہے، ایسے تمام مواد کو وہاں سے بلاک کیا جائے۔ وہ مواد کیا تھا اور وزارت مذہبی امور نے یہ خط کیوں لکھا، اس سلسلے میں ہم رابطہ کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب حافظ عبدالقدوس صاحب، ڈائریکٹر ہیں وزارت مذہبی امور کے۔ بہت شکریہ حافظ عبدالقدوس صاحب، یہ بتائیے گا کہ وزارت مذہبی امور نے یہ خط کیوں لکھا؟ یہ بہت ہی سنگین اور سنجیدہ معاملہ ہے۔ وزارت مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی اس حوالے سے 2015 سے پی ٹی اے کی مذہبی طور پہ معاونت کر رہی ہے۔ اچھا، الحمدللہ وزارت اس حوالے سے اپنے یہاں ایک ویب ایویلیشن سیل قائم کیا ہے، اچھا، جس میں اس طرح کے جو بھی لنکس آتے ہیں، جو فحش مواد ہو آن لائن سوشل میڈیا پہ، گستاخانہ مواد ہو یا کسی قسم کا توہین آمیز ہو، تو اس حوالے سے وزارت مذہبی امور کا یہ سیل، اس کو ایگزامن کے بعد ہم اس کو پی ٹی اے کو رپورٹ کرتے ہیں۔ صحیح، اور الحمدللہ اب تک وزارت تقریباً 69,000 کے قریب اس طرح کے مختلف لنکس ہیں، جو فیس بک کے ہو، یوٹیوب کے ہو، جو ایکسیکٹرا جو بھی ہیں، وہ ہم رپورٹ کر چکے ہیں اس اچھا، حوالے سے وزارت پی ٹی اے کو۔ اس کے علاوہ اچھا، وزارت مذہبی امور نے اپیکس کمیٹی بھی تشکیل دی ہے، جس میں یونیورسٹی کے اسکالرز، پروفیسر، تمام مسالک کے نمائندہ علماء کرام اور متعلقہ اداروں کے اسٹیک ہولڈر بھی اس کمیٹی کے حصہ ہیں، جیسے اسلامی نظریاتی کونسل ہے، وزارت قانون ہے، پی ٹی اے ہے، ایف آئی ہے، اور یہ سارے اس کمیٹی کا حصہ ہیں۔ اور کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ جس میں مزید وضاحت کی، ڈسکشن کی ضرورت ہوتی ہے، اسی حوالے سے کوئی توہین آمیز ہو، گستاخانہ ہو،
قابل اعتراض مواد ہو تو پھر اس کمیٹی کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور کمیٹی جو کمنٹس دیتی ہے، جو ریکمنڈیشن دیتی ہے، جو سفارشات دیتی ہے، وہ سفارشات ہم متعلقہ تمام اداروں کو، مثلا پی ٹی اے کو بلاکیج کے لیے، ایف آئی اے کو قانونی کارروائی کے لیے ہم ارسال کرتے رہتے ہیں۔ تو الحمدللہ وزارت نے حال ہی میں ایک ای پورٹل بھی لانچ کیا ہے اپنے ویب اچھا۔ سائٹ پہ، وزارت کی ویب سائٹ www.mora.gov.pk۔ یہ اس ای پورٹل کو وزارت کی ویب سائٹ پہ لانچ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ کوئی بھی ڈائریکٹ وزارت مذہبی امور کو اس حوالے سے جو فحش مواد ہے، کسی بھی قسم کا توہین آمیز، گستاخانہ، قابل اعتراض مواد ہے، تو وزارت کو اس پورٹل کے ذریعے اپروچ کر کے وزارت کو ڈائریکٹ رپورٹ کر سکتا ہے، اور وزارت جیسے ہی وہ موصول ہوتی ہے اس طرح کی کوئی بھی کمپلینٹ، تو اس کو ایگزامن کرنے کے بعد ہم پی ٹی اے کو بلاکیج کے لیے ضروری کارروائی کے لیے ہم ارسال کرتے رہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ حافظ عبدالقدوس صاحب، ڈائریکٹر وزارت مذہبی امور، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت احمد شمیم پیرزادہ صاحب، ڈائریکٹر جنرل ہیں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے۔ بہت شکریہ پیرزادہ صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں استاد ہیں اور اکثر اوقات ہمارے پروگرام میں شرکت کرتے ہیں۔ بہت شکریہ زبیری صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ جزاک اللہ۔ احمد شمیم پیرزادہ صاحب، یہ جو بات کہی ابھی عبدالقدوس صاحب نے، آپ مجھے بتائیں کہ کیونکہ ہماری معلومات تو یہ ہیں کہ اب بہت ہی مشکل ہے ایکسیس کرنا، ایسی جو فحش مواد تک رسائی ہے وہ مشکل ہو گئی ہے، تو یہ بتائیے سارا پروسیس پی ٹی اے کیسے کرتا ہے، اور آپ تک جب کمپلینٹ آتی ہے تو آپ کیسے اس پر ایکشن کیسے کرتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ جی۔ بیسیکلی انڈر پیکا پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ سیکشن 37 کے تحت اچھا، پی ٹی اے کا رول ہے ریموول اینڈ بلاکنگ آف کنٹینٹس۔ صحیح۔ اب اس کے تحت جو ہے ہم پرو ایکٹیو سرچ بھی کرتے ہیں، خاص طور پر ان دو ایشوز پر جو ایک تو بلیسفیمی ہے اور دوسرا پورنوگرافی ہے، صحیح۔ اور پرٹیکولرلی چائلڈ آن لائن پورنوگرافی یا چائلڈ آن لائن پروٹیکشن پر ہم کافی کام کر رہے ہیں۔ صحیح۔ بیسیکلی پرو ایکٹیو سرچ مورا سے جیسے ہمیں ریسیو ہوتی ہیں، آن لائن کمپلینٹس ہمیں ریسیو ہوتی ہیں، تو ہم ان کو جیسے آئی ہے تو ہم کنسرنڈ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو بھیجتے ہیں بلاکنگ کے لیے، صحیح۔ اور اگر کوئی لنک ہے تو ہم اس کو نوٹس دیتے ہیں کہ آپ اسے ہٹا دیں، اگر نہیں ہٹاتے تو ہم پوری ویب سائٹ بلاک کرتے ہیں۔ صحیح۔ ابھی تک ہم نے جو ہے کوئی آلموسٹ 8,44,000 کے قریب جو ہے پورنوگرافک ویب سائٹس 8,44,000 پورنوگرافک ویب سائٹس جی بلاک کر اچھا۔ چکے ہیں۔ تو اسی طرح تقریباً کوئی یعنی اپروکسیمیٹلی 1,18,000 جو ہماری بلیسفیمی لنکس ہیں، ویب سائٹس ہیں، انکلوڈنگ آل جو ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے لنک ہیں، وہ ہم بلاک کر چکے ہیں۔ اچھا۔ اور ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارا ایک ایس او پی بنا ہوا ہے جس کے تحت ہم یہ سارا ان سے میٹر ٹیک اپ کرتے ہیں، اور جو ہے وہ سوشل میڈیا کی کافی اچھی کمپلائنس ہے اس پر، اور جو پورنوگرافک ہے وہ ہم اپنی جو ہمارے پاس سسٹم لگا ہوا ہے اس پر ہم خود ہی بلاک کر دیتے ہیں۔ اچھا، صحیح۔ جی تو یہ آٹومیٹیکلی جو ہی کوئی آپ نے ایسے کی ورڈز لگائے ہوئے ہیں، کوئی چیز اس طرح کی آتی ہے، آٹومیٹیکلی؟ نہیں، یہ ابھی ہمارے پاس اس طرح کے سافٹ ویئر نہیں ہے، لیکن ہمارا ایک کال سینٹر ہے، یا جسے ہم کہتے ہیں ایک سیل ہے جس میں ہم نے سٹاف بٹھایا ہوا ہے، جس میں مینجمنٹ ٹرینی بھی ہوتے ہیں، ہمارے ایکسپرٹس بھی ہوتے ہیں، وہ ہول دی ڈے یا وہ سرچ کرتے رہتے ہیں، اور جو انہیں کوئی اس طرح کا مواد ملے جسے ہم پرو ایکٹیو سرچ کہتے ہیں، پھر ہمیں آن لائن لوگ اپروچ کرتے ہیں، ہماری جو ہے ویب سائٹ کے ذریعے پی ٹی اے کی جو سی ایم ایس کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے اس کے تھرو اپروچ کرتے ہیں، ہمیں ہمارا پی ٹی اے کا کال سینٹر ہے اس کے تھرو اپروچ کرتے ہیں، ہم اس کو پھر اینالائز کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اسے بلاکنگ کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ صحیح۔ دس از دی وے ہم اس کو سارے پروسیڈ کرتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ آپ نے انفارمیشن اور ڈیٹا ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے، اور میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ کچھ لوگ اس کے باوجود بھی ایکسیس کرتے ہیں، تو ذرا اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ سمیرہ زبیری صاحب، آپ ماشاء اللہ خود ایک یونیورسٹی کے اندر پڑھا رہے ہیں،
اور لازمی آپ کا ایک انٹریکشن رہتا ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. تو تھوڑا سا بتائیے گا کہ وہاں پر کیا ماحول ہے, کیونکہ آپ طلباء کے ساتھ بہت زیادہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو یہ جو فحش ویب سائٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی, اور جو بلیسفیمی کا کانٹینٹ ہے, کیونکہ یہ بھی بہت زیادہ ڈسکس کرنے والی بات ہے کہ کون سا کانٹینٹ بلیسفیمی کے دائرے کے اندر آتا ہے اور کون سا نہیں آتا. تو یہ تھوڑا سا بتائیے گا. تھینک یو ویری مچ. بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے سبوق سید صاحب. آپ نے آیت شروع میں پڑھ دی سورہ نور کی 19 نمبر آیت. جی جی بالکل. سورہ نور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نور بیسڈ سوسائٹی, جیسے ماشاء سورۃ المعون میں معون بیسڈ سوسائٹی, جیسے قبلہ صاحب نے ایک جگہ کہا تھا کہ معون یہ ہے وہ آپ کو آپریٹ کریں ایک دوسرے سے, وہ ہوگی تو آپ ایک دوسرے کا تعاون کریں. اسی طرح ہے نور ہے لائٹ. لائٹ وہ مدم ہوتی ہے ظلمت سے, یعنی گناہوں کی ظلمت سے. انہ کان ظلوما جہولا قرآن میں ہے, آپ جانتے ہیں. تو یہ نور مدم ہوتا چلا جا رہا ہے, معاف کیجیے گا. اس میں ہم سب شریک ہیں, یہ نہیں کہ کوئی ہمارے لڑکے لڑکیاں کہ ہم خود بھی تو انسان ہیں, ہم بھی چیزیں, انٹرنیٹ ہماری نظروں سے بھی گزرتا ہے. اب یونیورسٹیوں میں آپ نے پوچھا اگر اساتذہ ہی اس میں شریک ہو جائیں تو پھر کیا بنے گا. کئی جگہ پہ آپ نے کیسز سنے نہیں, میں کسی کو بلیم نہیں کرتا, میں صرف اپنی اصلاح کی بات کر رہا ہوں کہ پہلے تو یہ تھا کہ کسی طالب علم کو بھی آپ ڈانٹ سکتے تھے کہ یہ تم کس طرح بیٹھے ہو, یہاں نہیں بیٹھ سکتے. بیٹیاں بھی آتی ہیں پردے میں, ہماری یونیورسٹی میں بھی ماشاءاللہ ماحول اچھا ہے, لیکن آپ اس کی انٹرفیئر تو نہیں کر سکتے نا. وہ سب کہتے ہیں جی فریڈم آف سپیچ ہے اور ویسے بھی ہر قسم کی آزادی حاصل ہے, فریڈم آف ایکسپریشن بھی ہے. جی, تو وہ اگر ہم نے نہ دی آزادی تو کوئی پڑھنے نہیں آئے گا. تو اس طرح کے خوف مسلط ہو چکے ہیں, کیونکہ اکانومی کا بھی مسئلہ ہے, یونیورسٹیوں کے حالات بھی خراب چل رہے ہیں کافی. تو الحمدللہ ہماری یونیورسٹی تو کچھ بہتر ہے, لیکن کئی جگہ پہ حالات خراب ہیں. بات یہ ہے کہ طالب علم کا سب سے بڑا نقصان پڑھائی کا ہوا ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں سائیکالوجی میں جب یہ بہت زیادہ وہ ڈرین ہوتا ہے دماغ تو پھر پڑھائی نہیں ہو سکتی. قرآن یہ کہتا ہے کہ جو اس کی محبت رکھتے ہیں, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا. ایمان سے کیوں جوڑا ہے فحاشی پھیلانے کو, کیونکہ اب یہ پھیلے گی تو ایمان کمزور ہوگا. تو ان جو محبت رکھتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے, تو جو اس کو باقاعدہ پلان سے پھلائیں ان کے لیے کیا ہوگا. اور یہ عذاب 3 جگہوں پہ ہے, ایک دنیا میں, ایک برزخ میں اور ایک آخرت. درمیان میں بھی ایک ہے سٹیج جو ہے قبر کا. یہ ہم بلیو کرتے ہیں, یہ قرآن میں لکھا ہے, قرآن پہ تو کوئی اختلاف نہیں. تو اس لیے جیسے ابھی احمد شمیم صاحب سے بات ہو رہی تھی, ڈائریکٹر ڈی جی پی ٹی اے, وہ کہہ رہے تھے کہ اویئرنیس سب سے بڑا ٹول ہے. صرف یہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم نے 1 ملین کے قریب بری ویب سائٹ بلاک کی ہیں, اور پاکستانی پھر بھی اس کو دیکھنے سے باز نہیں آ رہے طرح طرح کے حربوں سے. پاکستانیوں کا مسئلہ تو نہیں ہے, یہ پوری دنیا کے اندر, پوری دنیا میں, لیکن ہم تو اپنی ملک میں بلاک کر رہے ہیں نا. لیکن ہمیں آخر کیا فرسٹریشن ہے, جہاں غربت ہوتی ہے نا وہاں فرسٹریشن بھی آتی ہے. جب ہم خوشحال ہوں گے انشاءاللہ تو پھر معاملات بھی اچھے ہوتے ہیں. یہ بات آپ کی درست ہے, لیکن یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یورپی ممالک میں تو غربت کا معاملہ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جو کیسز ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں. یہ جو آپ نے بات کی نا کہ احمد شمیم صاحب نے کہا کہ اویئرنیس جو ہے بہت بڑا ایشو ہے, کہ اگر لوگوں کو بتایا جائے, مثال کے طور پر مجھے شوگر ہے اگر, تو مجھے بتایا جائے گا کہ شوگر کی کازز یہ ہیں, آپ نیند پوری صحیح نہیں کرتے, آپ کھانا ٹائم پر نہیں کھاتے, آپ ایکسرسائز روزانہ نہیں کرتے, تو اس کے نتیجے میں آپ کی جو باڈی ہے اس کے اندر جو ریزیلینس ہے نا وہ ختم ہو جائے گی, یہ شوگر ہوگا. تو نوجوانوں کو بھی یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو پورن موویز اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کی باڈی کے اندر کیا چیزیں پیدا ہوتی ہیں, آپ نفسیاتی طور پر کہاں کھڑے ہوتے ہیں, کون بتائے گا؟ تو چیزوں کو, ہاں اس نقصان کو بتانا بہت ضروری ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے بچوں کے ہاتھوں میں گیجٹس دے دیے ہیں, لیکن یہ نہیں بتایا کہ ان کو استعمال کیسے کرنا ہے ان کا, کیونکہ انسان کی باڈی ہے, اس پوری باڈی کو آپ نیگیٹو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور پوری باڈی کو پازیٹیو بھی یوز کر سکتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ یہ آپ کا دماغ اور آپ کا ماحول, آپ کا معاشرہ, آپ کے پیرنٹس, آپ کا اسکول کالج تعلیمی ادارے, ماحول آپ کو بتاتا ہے کہ اس کو پازیٹیو کیسے یوز کرنا ہے. تو یہ جو حساسیت جب تک پیدا نہیں کی جائے گی تو تب تک یہ معاملہ نہیں ہوگا. اچھا احمد شمیم صاحب, میں تھوڑا سا آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ مطلب آپ جو ایکسیس ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے, کتنا کنٹرول کریں گے. ہمارے ہاں چیزوں پر پابندی لگانے کی جو روایت ہے وہ کافی اس کی تاریخ بھی ہے اور کافی مستحکم بھی ہے, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن چیزوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے, انسانی ذہن ان چیزوں کے لیے راستے جو ہے وہ نکالتا جا رہا ہے. جیسے پاکستان میں ایکس پہ پابندی ہے, ٹویٹر ایکس پہ پابندی ہے, لیکن اس تک رسائی جو ہے وہ ہے لوگوں کی, وی پی این کے ذریعے وہ رسائی کر لیتے ہیں. تو اس کا حل کیا نکالتے ہیں پی ٹی اے والے؟ اچھا, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. اس کے حوالے سے نا 2-3 ہیں ایشوز. اچھا, پہلا یہ ہے کہ آپ ریسٹرکشنز کرتے ہیں. صحیح.
دوسرا یہ ہے کہ آپ اویئرنیس ہے. تیسرا ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ آج کل کے جو بچے ہیں نا اور آج کل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پر انفارمیشن کا انفلکس یا انفارمیشن کی بھرمار ہے. صحیح. آپ نے پیرنٹس اور بچوں کے درمیان نا گیپ نہیں ہونا چاہیے. آپ کا بچہ جو ہے نا وہ آپ کی سے ہر بات کر سکتا ہو کیونکہ اسے باہر سے بہت انفارمیشن مل رہی ہے. اگر بچہ آپ نے گھر میں یہ ماحول کریٹ کیا ہوا ہے کہ بچہ یا بچی آپ سے بات نہیں کر سکتے تو آپ یہ دیکھیں نا کہ پہلا تو اس کا وہیں ختم ہو گیا. پھر ہم کرتے ہیں میڈیا اویئرنیس. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ ایون اپنے گھر پر بھی ہر چیز کو ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں. آپ اپنے موڈیم, یہ جو عام موڈیم ہوتا ہے نا, اس کو آپ رات 11 بجے اس پہ پروگرامنگ کر دیں, بہت آسان ہے, اور بند ہو جائے گا انٹرنیٹ, صبح 9 بجے کھل جائے گا. پیرنٹس, ایک تو یہ ریسٹرکشن ہے, دوسرا پیرنٹس کا گیپ نہیں ہونا چاہیے. دس از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اسی طرح ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا گیپ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جب اسٹوڈنٹ, آج کل بچے جب اتنی انفارمیشن آ رہی ہے, دے کین آسک ایوری کائنڈ آف کوسچن فرام یو اینڈ یو شوڈ بی ناٹ ریسٹرکٹنگ دیم. انہیں آپ کو پراپر جواب دینا ہے. آئدر یو کنونس دیم, کیونکہ جو آج کل کے بچے جنریشن آ رہی ہے, آئدر یو کنونس اور گیٹ کنونس. آپ کنونس ہو جائیں یا انہیں کنونس کر لیں. دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ, دیکھیں ہم دنیا میں نا ملینز آف سائٹس موجود ہیں. ہم بلاک کر دیں گے, ایک بی بلاک کر دیں گے, سی بلاک کر دیں گے, لوگ وی پی این لگا کے اسے ایکسیس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, ابھی ہم نے اس کا یہ کیا ہے کہ ہم نے وی پی اینز کو رجسٹر کرنا شروع کیا. جی ہاں بالکل. اور وی پی این کی رجسٹریشن اس لیے ضروری ہے کہ ابھی جو ہمارے پاس آلموسٹ 20,000 لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے. اچھا, اور بلکہ رجسٹر ہو گئے ہیں ہمارے پاس. اس کا جس میں کمپنیاں بھی ہیں, بیسیکلی وہ ہم وی پی این رجسٹر نہیں کر رہے, آئی پی جو ہے نا اسٹیٹک آئی پی کو رجسٹر کرتے ہیں. اس کا یہ فائدہ ہے کہ جو لیجیٹیمیٹ کام کر رہا ہے, جو اپنا بزنس کر رہا ہے, جس کے پاس ایک لائسنس ہے, سافٹ ویئر ہاؤس کا ہے, کال سینٹر کا ہے, فری لانسر کے پاس اپنا اسٹیٹک آئی پی ہے, وہ رجسٹر ہو جائے گا, اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ہم ابھی ایک ورک آؤٹ کر رہے ہیں کہ جو فری لانسرز ہیں جن کے پاس جو اسٹیٹک آئی پی نہیں لے سکتے, ان کے لیے بھی وے آؤٹ ورک آؤٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنا بزنس فری لانسرز کر سکیں. کیونکہ یہ ایک ملک میں فارن ایکسچینج اور ریونیو لانے کا ایک بہت بڑا آئی ٹی بوم ہے, اور پاکستان میں ینگسٹرز کی تعداد بہت ہے, اور ماشاءاللہ بڑے اچھے گریجویٹس بھی ہیں ہمارے پاس. تو وی پی این کے جب ہم سارے وی پی این رجسٹر ہمارے پاس جو ہو جائیں گے, اس کے بعد لوگوں کو انلیگل ویب سائٹس کی جو ہے نا وہ ایکسیس نہیں ہوگی. اور بیسک مقصد دیکھیں, آپ ان لوگوں کے لیے تو اپرچونٹیز کر رہے ہیں, یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ جو لوگ لیجیٹیمیٹ کام کر رہے ہیں, دے آر ورکنگ فار دی کنٹری اور انڈائریکٹلی ان اے وے, تو ان کے لیے ہم نے ایک وے آؤٹ نکالا ہے کہ وہ اپنا آئی پی ایڈریس جو ہے اسٹیٹک آئی پی ایڈریس کو پی ٹی اے کے ساتھ وائٹ لسٹ کروائیں, اینڈ دے ڈو دی بزنس, نو ایشو. جو اسی طرح مقصد یہ ہے کہ جو یہ انلیگل ویب سائٹس ہیں, جو اب آپ یہ دیکھیں نا کہ میری ٹیم پورنوگرافک دیکھتی ہے, یا میری ٹیم جو ہے وہ بلیسفیمی کنٹینٹ پڑھ رہی ہوتی ہے, ان بچوں میں نے سائیکولوجیکل پرابلمس فیس کی ہیں. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک مسلمان کے لیے بلیسفیمی کنٹینٹ پڑھنا کتنا مشکل ہے. اور پھر وہ اسے پڑھے گا, پھر وہ بتائے گا, ہم اسے بلاک کریں گے, اور جو ہمیں رپورٹنگ ہوتی ہے اس کے لیے کتنا مشکل ہے. تو ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ظاہر ہے کہ ایک لمیٹڈ ہوتا ہے یہ. پاکستان کے جدید ترین پلانٹ پر بنی کھادیں, سرسبز کی نائٹروفاس اور کین, جن سے ملے گندم کی 10% سے بھی زیادہ اضافی پیداوار. سرسبز, زمین کی جان, فصل کی شان. درست ہر وقت بر وقت.
ट्रैफिक उससे गुजरेगी वो 5 साल तक उसका डाटा रखेगा। अच्छा, जी जी, इसी तरह इजिप्ट ने किया हुआ है कंट्रोल, युगांडा ने ये किया हुआ है कि सोशल मीडिया वाले यहाँ हमारे कंट्री से पैसे कमा रहे हैं बट दे आर नॉट पेइंग एनी टैक्सेस, तो युगांडा ने टैक्सेशन के लिए जो है उसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि जी सोशल मीडिया का यूजेज वाया वीपीएन नहीं होगा। और जो कई कंट्रीज़ हैं जैसे लाइक बेलारस है, इराक है, नॉर्थ कोरिया है, तुर्कमानिस्तान है, यहाँ वीपीएन्स बंद हैं और कई कंट्रीज़ में इसके लिए सज़ा भी है। तो ये देखें हमारी जो सोसाइटी है इस्लामिक सोसाइटी या हम जो हमारे कल्चर नॉर्म्स हैं तो उसके लिए हमें ये इनका जो है तदारुक करना पड़ता है और इनको एड्रेस करने के लिए हमें कोई ना कोई वे आउट या देखें इसका एक इम्पैक्ट ये भी है, आपने रिसेंटली टीवी पर देखा होगा कि एक फेसबुक पर अप्रोच किया एक जो पुलिस का केस था और उसने उसका माइंड चेंज कर दिया। जी जी बिल्कुल, हाँ। तो आप ये देखें कि टेररिस्ट डायरेक्ट आपको अप्रोच कर रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए। इसलिए ये इतना इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जी हमारा कंट्री है, whenever you go to any country or even you have a visa, valid visa, but they deny the entry, तो इसी तरह हमारा कंट्री है, हम वो इन्फॉर्मेशन चाहेंगे जो हमारे लिए मुफीद है, नॉलेजेबल है, हमारे लिए बेहतर है, हम उससे आने देंगे। उसके अलावा लेकिन इसमें अहमद साहब एक सवाल तो ये भी पैदा होता है ना कि ट्विटर में भी यूज़ करता हूँ और बहुत से लोग भी करते हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के कई जो ऑफिशियल्स हैं वो इसे यूज़ करते हैं, तो उनका मकसद तो ये नहीं होता कि वो सोसाइटी में कोई बुरी चीज़ फैलाएं। कुछ लोग हैं बड़ी महदूद तादाद में जो गलत काम करते हैं, उनकी वजह से सबका बंद कर दिया जाता है। तो क्या इसका कोई हल निकाला है आपने थ्रू वीपीएन? यानी वीपीएन अगर रजिस्टर्ड होगा तो उसके ज़रिए रजिस्टर्ड लोग क्या ट्विटर इस्तेमाल कर सकेंगे? एक्स देखिए ट्विटर जो है ना, मैं आपको बताऊं उसका सबसे बड़ा इशू ये है कि उनकी रेगुलेटरी कंप्लाइंस जो है ना बहुत वीक है। अच्छा, वो मेन इशू सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं। मसलन मैं आपको बताऊं एक वीडियो थी जो चीफ जस्टिस साहब ने डिसीजन दिया रिगार्डिंग कादियानी, उस पर एक वीडियो मिलियंस ऑफ लोगों पर वायरल हो गई और हमें ये ख़तरा पैदा हो गया खुदा न खास्ता कोई चीफ साहब पर कोई अटैक ना कर दे। तो अब आप ये देखें कि हमने उस चीज़ को रोकना है, हमारा थोड़ा सा लोगों में टॉलरेंस नहीं है। आप ये देखें कि बाद में डिसीजन रिवाइज भी हो गया और उसका रिव्यू के भी प्रोसीजर होते हैं, देयर इज़ ए वे टू हैंडल द थिंग्स। तो ट्विटर का सबसे बड़ा इशू ये है कि उनकी रेगुलेटरी कंप्लायंस बहुत पुअर है या उनके राडार पर पाकिस्तान की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। तो दैट इज़ वाई जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन पर हमने जो है ट्विटर को ब्लॉक किया हुआ है। अभी देखें कोई अगर अपलोड कर रहे हैं उसके बारे में तो मैं कोई कमेंट्स नहीं दे सकता, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं कि ट्विटर पर जितना ब्लास्फेमस और पोर्नोग्राफिक मवाद मौजूद है उतना बाकी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं है। सही, बड़ा ओपन वहाँ जो है हर चीज़ पड़ी हुई है, इसीलिए एक्सेसिबल है। बिल्कुल, मैं सर्च कर रहा था, मुझे चीज़ें वहाँ पता चलें कि ये तो सबसे ज़्यादा, और आपकी बात की तायद होती है उस बात से। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि जब आप ये कहते हैं ना कि वीपीएन रजिस्टर्ड जब हो जाएगा तो क्या रजिस्ट्रेशन के बाद अब आप अपने पेशा वराना मकासद के लिए या कारोबारी मकासद के लिए ट्विटर पे आप जा सकते हैं? क्योंकि ट्विटर भी बहुत अच्छा पे करता है, तो क्या वहाँ से आप कर सकते हैं फिर? देखिए हम लोग जो है ना आईपी जो आईपी रजिस्टर कर रहे हैं, बिल्कुल हाँ, स्टैटिक आईपी जब हम रजिस्टर कर लेते हैं ना, सही, उसके बाद वो वीपीएन पर चला जाता है, ठीक, तो उस पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, हमें पता है वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी साइट को एक्सेस कर रहा है वी हैव नो प्रॉब्लम बिकॉज अल्टीमेटली बेनिफिशियरी पाकिस्तान है। सही, तो वो जाहिर है वीपीएन के जरिए एक्सेस करेगा, अभी भी लोग कर रहे हैं, सही, तो हम रोक नहीं सकते उसको नहीं करते। सही, तो लेकिन अब उसके बाद जब ये हो जाएगा कि वीपीएन जब आपके तमाम लोग रजिस्टर हो जाएंगे, फ्रीलांसर्स भी हमारे पास रजिस्टर हो जाएंगे, तो जनरल पब्लिक जो है वो उस तरीके से फिर वीपीएन को यूज़ नहीं कर सकेंगे। जो बेमकसद यूज़ कर रहे हैं, पोर्न साइट्स पर जा रहे हैं या कई ऐसी साइट्स हैं जो पाकिस्तान में डिस इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन को फैला रहे हैं, तो उसको हमने रिस्ट्रिक्ट कर। बल्कि हमने देखा कि पंजाब में एक कॉलेज का वाक़या टोटली फेक वाक़या था और उसे किस तरह ट्विटर के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए इतना ज़्यादा प्रमोट किया गया कि बड़ी तकलीफ़ हुई। अच्छा, एक और बात भी यहाँ पर अहमद साहब, मैंने ये देखा कि
فیس بک پر جب کسی کو ایک ایتھورائز اور اس کا کہ یہ اکاؤنٹ جو ہے اتھینٹک ہے اس کا ایک ٹک مل جاتی ہے، بلو ٹک. لیکن ٹویٹر پر آپ چند پیسے دے کر 32-40 ہزار روپے دے کر آپ وہ ٹک حاصل کر سکتے ہیں. تو وہ فیک لوگ بھی جو مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں انہوں نے بھی وہ ٹک بلو ٹک حاصل کی ہوئی ہے. اور ایسا بھی ہے کہ میرے نام سے کسی نے اکاؤنٹ بنایا اور اس نے محض 40 ہزار روپے دے کہ میرے نام سے، یعنی فیک بندے نے میرے نام سے اکاؤنٹ بنا کے اس کو بلو ٹک کر دیا. اب وہ وہاں پہ کچھ بھی کہہ رہا ہے، میں وہ نہیں کہہ رہا، لیکن وہ جو چیزیں ہیں وہ جو آپ نے کہا نا کہ جو ریگولیٹری ہے وہ بہت ویک ہے، تو وہاں سے وہ پتہ چلتا ہے کہ خود میرے ساتھ یہ پرابلم پیش آیا کہ ٹویٹر پر میرے نام سے ایک فیک اکاؤنٹ بنا اور اس پر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بہت گستاخانہ مواد ڈالا گیا. اور پھر مجھے مسلسل پاکستان کے جو بڑے اینکرز ہیں ان سب سے کہنا پڑا کہ پلیز آپ اس کو ری ٹویٹ کریں، یہ ظلم ہو رہا ہے. ٹویٹر کی تو ایک پالیسی یہ بھی ہے کہ مثلاً آپ کے پیروڈی اکاؤنٹ بھی کوئی بنا لے. جی جی ہاں ایسے ہی ہے بالکل. آپ کا جینون اکاؤنٹ بھی ایک موجود ہے اور ایک آپ کا پیروڈی اکاؤنٹ بھی ہے. پاکستان کے اداروں کے پیروڈی اکاؤنٹس بنائے ہوئے تھے، ایسے ہی ہاں فین کلب بنا لیتے ہیں. تو ہم اسے بند کروایا ہم نے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ دور رہ کر ان ٹول سے آپ ایک چند لوگ ایک ملک میں اگر انتشار پھیلا رہے ہیں تو اگر ہم اس ٹول کو بند کر دیں تو یہ ہمارے اپنے مفاد میں ہے، ملک کے مفاد میں. جی بالکل. صحیح. میں تھوڑا سا ایک وقفہ لیتا ہوں، وقفے کے بعد آپ سے یہ بھی سوال کروں گا کہ یہ جو ہائی ٹیک کمپنیز ہیں کیا ان کے ساتھ آپ کی کورسپونڈنس ہوتی ہے؟ کیا ان کے ساتھ آپ کو بات چیت کرتے ہیں؟ ناظرین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا انٹرنیٹ پر ایسا مواد موجود ہے جو پاکستانی معاشرے کے اندر عدم برداشت کو فروغ دینے میں ایک بنیادی محرک ثابت ہو رہا ہے. وہاں پر فحش مواد موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر دین اسلام سے متعلق اور باقی ادیان سے متعلق بھی بڑا متنازع قسم کا مواد موجود ہے. اور صرف دین سے متعلق ہی نہیں ہے بلکہ فرقہ واریت کو پروموٹ کرنے والا، فروغ دینے والا مواد بھی وہاں پر موجود ہے جو ہماری جو سوسائٹی ہے اس کے اندر ایک آگ لگانے کے لیے ایک بڑا ٹول ثابت ہو سکتا ہے. اچھا میں سمیلہ زبیری صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک تو یہ بات ہے نا کہ پی ٹی اے کنٹرول کر رہا ہے، وہ ویب سائٹس کو بلاک کر رہا ہے، وہ سوشل میڈیا ویب سائٹس کو بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ رجسٹریشن کا پروسیس کر رہا ہے، تو یہ تو ایک قانونی ہے. لیکن جو تہذیب نفس ہے معاشرے کا وہ تو اساتذہ کا کام ہے، وہ تو پیرنٹس کا کام ہے، وہ تو علماء کا کام ہے. تو کیونکہ یہ تو اس چیز کو کنٹرول کر رہے ہیں نا جو فتنہ پھیلاتی ہے. لیکن ان نوجوانوں کی تربیت، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا ماں کی پیٹ سے کوئی برا نہیں پیدا ہوتا، یہ سوسائٹی سے سیکھتے ہیں. تو یہ جو تربیت کا مرحلہ ہے اس میں کہوں گا تھوڑا سا آپ کو ارشاد فرمائیں. اصل حل تو یہی ہے کیونکہ قانون تو ایک آخری حل ہے اور وہ کرنا پڑتا ہے، اور وہ سختی کئی ملکوں کو کرنی پڑی. سعودی عرب میں بہت سختی ہے لیکن لوگ پھر بھی اپروچ کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. یہ جو تزکیہ ہے نا یہ پورا ایک سیشن ہے. مزکی 2-3 ہوتے ہیں. ایک اللہ ہے جس کو اللہ چاہے پاک کرے، دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تیسرا انسان کا خود نفس ہے. انسان جو ہے نا قد افلح من زکا، جو اس کا خود پرگیٹ کر لے، پیوریفائی کر لے، اس کو کلیننس سے اوپر کا درجہ پیوریفیکیشن. تو یہ پیورٹی آف تھاٹ سے شروع ہوتا ہے. دیکھیں آپ کا ہر عمل نیت پہ مبنی ہے نا، تو یہ صاف کرنے کی ضرورت ہے. وہ استاد اور والدین کر سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر استاد اور والدین خود ان کے پاس ٹائم نہ ہو تو پھر وہ یہ کام کون کرے گا؟ تو یہی پرابلم واقع ہو گئی ہے. اب دیکھیں پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک جوان بری مجلس میں آتا ہے جہاں حضرت ابو بکر بیٹھے، حضرت عمر جیسے جری جوان بیٹھے، حضرت علی جیسے بہادر بیٹھے، حضرت عثمان جیسے شدید حیادار بیٹھے، اور وہ آ کے بندہ کہتا ہے اذن لی فی الزنا، سیدھا ہی کہ مجھے فورنیکیشن کی اجازت دے دیں، لکھ کے دے دیں کہ یہ کر لیا کرو. تو نبی علیہ السلام صحابہ نے کہا پکڑتے ہیں اس کو، یہ کیسی اتنی بڑی مجلس میں ایسی بات؟ تو یہ جو ہم شمیم صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ تربیت کیسے، پیغمبر علیہ السلام نے وہی کیا، تزکیہ. اور اس کے سٹیپس کیا ہیں؟ سب سے پہلے اس کو اپنے پاس بیٹھنے کی اجازت دی، بہت برا لفظ بولنے کے باوجود، اور اس کے بعد کہا کہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، قریب قرب کیا، گیپ دور کیا. پھر کہا کہ یہ تم اپنی والدہ کے لیے پسند کرتے ہو. سب سے زیادہ جس کو ایموشنل ٹریننگ جس کو کہتے ہیں، کہا ہرگز نہیں، میں تو اڑا دوں گا. عرب لوگ تھے قبائلی، کہا پھر لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے یہ پسند نہیں کرتے. پھر بہن کا ذکر کیا، پھر بیٹی کا، پھر خالہ کا، پھر پھوپھو. ترتیب ہے رشتوں میں، والدہ کے بعد بیٹی ہے، پھر بہن ہے، پھر خالہ ہے، پھر پھوپھو ہے.
تو وہ بندہ جب گیا کہتا مجھے اس بدکاری سے شدید نفرت ہو گئی ایک مجلس سے، ان مجالس کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کہیں کہ یہ خانقاہوں میں ملتی ہیں تو یہ ہم اس کو کمپارٹمنٹلائز نہیں کر سکتے۔ اب میڈیا کا دور ہے، ہر جگہ یہ مجالس برپا ہو سکتی ہیں، اگرچہ ورچوئل بھی ہوں۔ یہ والدین ٹائم دیں، کوالٹی ٹائم بچوں کو، ورنہ وہ یہ دولت کھو دیں گے۔ اور میڈیا کو اساتذہ تھوڑا سا اپنا اپنا ٹائم فرض میں کوالٹی سمجھیں۔ پیدا کرنی اگر اساتذہ چاہیے اپنا فرض نہیں سمجھتے، نصاب کا حصہ نہیں اس کو بناتے، تو پھر آپ کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ ان جوانوں کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کرنا ہے۔ ہمارے بیٹے بیٹیاں، ان کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، اللہ چاہے گا تو یہ کنٹرول ہوں گے، لیکن آپ تو اپنی ڈیوٹی دیں۔ تیسرا ٹپ یہ ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوئے تو وہاں ایک لفظ ہے قرآن میں، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب اپنے ابا کے ساتھ رہتے رہتے بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوئے۔ وہ ساتھ بہت ضروری ٹین ہے اس سے پہلے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس میں ایک اور رول بھی ہے کہ لازمی ہے ماں باپ تو بچوں کو یہ چیزیں نہیں سکھاتے، ٹیچر بھی نہیں سکھاتے، لیکن ماحول سے وہ سیکھتے ہیں۔ اور اب تو ماحول ایسے ہی ہے کہ آپ اپنے بچے کو لے کر جائیں تو وہ بچہ آپ کے گھر میں بیٹھا ہوا اور آپ نے بہت شاندار قسم کا کوئی کھانا گھر میں بنایا ہوا ہے نا، تو وہیں پر بیٹھا بیٹھا انٹرنیٹ سے فوڈ پانڈا سے برگر آرڈر کر دیتا ہے، تو وہ تو آپ والا کھانا ہی پسند نہیں کرتا۔ اب تو صورتحال یہ ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ ہمارے دور میں یہ تھا کہ پیرنٹس مہمان آتے تھے، ہمیں بتاتے تھے کہ یہ آپ کے ماموں ہیں یا آپ کی خالہ ہیں، یہ میرے دوست ہیں، یہ تو ایک انٹریکشن ہوتا تھا نا، وہ تو ختم ہو گیا۔ وہ تو بچہ آ کے بڑی مشکل سے گھر سے نکالنا پڑتا ہے کمرے سے، یار سلام تو کر لو کم سے کم آ کے نا۔ اچھا، وہ اتنا اس کا منہ بنا ہوا ہوتا ہے اس وقت، پھولا ہوا منہ، تو وہ چاہتا ہی نہیں ہے انٹریکٹ کرنا۔ یہ والی بھی ایشو ہے ہمارے ساتھ۔ لیکن یہ جو ہمارا پیمرا ہے، جیسے پی ٹی اے، یہ بھی ایک اتھارٹی ہے، پیمرا بھی ایک اتھارٹی ہے، اور پیمرا کے اندر یہ ضروری تھا کہ جو 10% ٹائم ہے آپ کا نا، وہ آپ نے پبلک سروس اور یہ لوگوں کی اویئرنیس کے لیے صرف کرنا ہے، اور تمام ٹی وی چینلز کو پابند کرنا تھا کہ وہ جو حالات حاضرہ سے متعلق اور عہد حاضر سے جڑے ہوئے مسائل ہیں ان کے بارے میں وہ کانٹینٹ تیار کرے، اور وہ کانٹینٹ تیار کر کے وہاں چلایا جائے۔ مطلب پی ٹی اے کا ایک میسیج ہمیں موصول ہوتا ہے ہمارے موبائل پر، اس طرح کا کوئی آپ کو چیزیں ملتی ہیں تو اس نمبر پہ رابطہ کریں، اس ای میل پہ رابطہ کریں۔ تو پیمرا کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑا سا ایک پرو ایکٹیو ہو اور میڈیا کو پابند کرے کہ وہ اس طرح کے وہ موضوعات پہ۔ اور دوسرا میرا خیال ہے کہ بعض چینلز پر اس طرح کے پروگرام بھی نشر ہوتے ہیں جو آپ کو چاروں نے چار اس طرف لے کے جاتے ہیں، یعنی آپ کی چھوٹا سا آپ نے بیج ڈالنا ہوتا ہے نا، تناور درخت تو پھر ماحول بنا دیتا ہے اس کو۔ تو اس پر تھوڑا سا میں کہہ رہا ہوں یہ جو رسپانسبلٹی ہے اس پر ذرا آپ بات کریں۔ بلکہ دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے کلکم مسئول وکلکم راع، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ حدیث مشہور ہے کہ تم میں سے ہر کوئی شیفرڈ ہے، یعنی ذمہ دار ہے، اور اس کی ذمہ داری کا سوال ہوگا۔ اب کوئی شیفرڈ کہے یہ روز ایک بکری غائب ہوگی تو میں تو نہیں اس کو پکڑ سکتا 200 بکریوں میں، تو پھر وہ شیفرڈ اور اس کی کدھر جائے گی۔ بات یہ ہے کہ یہ پیمرا ہو، پی ٹی اے بہت مضبوط ادارے ہیں، ان کو مزید امپاور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ کوئی فیصلہ کریں تو وہ آگے نافذ ہی نہ ہو تو پھر ان کی اتھارٹی کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے، تو اتھارٹی تو پھر اتھارٹی ہوتی ہے نا، جیسے سپریم کورٹ ایک اتھارٹی ہے۔ تو ان کو تھوڑا سا مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ بادشاہ جو وقت کا ہے وہ بھی اس کا پابند ہو، وہ بھی پابند ہو۔ اگر یہ فیصلہ کریں تو وہ اس کے فیصلے کو مانا جائے۔ اب آگے ڈی جی صاحب کچھ کہہ دیں، آگے بات ہی نہ کوئی سنے، تو پھر اس کے اتھارٹی کا کیا فائدہ ہے؟ ایک تو یہ بھی میں نے نوٹس کیا ہے، میں وہاں میٹنگ میں بھی گیا تھا، ان کی اتھارٹی کو تھوڑا امپاور کیا جائے، اس کی عزت بنائی جائے۔ پیمرا کے اوپر بھی کوئی پریشر نہیں ہونا چاہیے، تب بھی وہ کنٹرول کر سکیں۔ دیکھیں کیبل کو وہ کرتا ہے کنٹرول، تو چینلز کو بھی کر سکتا ہے۔ اب انڈیا کے ڈرامے اس طرح کے چلتے ہیں جس میں ہماری فیملی سسٹم کو توڑنے کا حکم دیا جاتا ہے، مطلب کوشش کی جاتی ہے، تو ٹوٹ بھی رہے ہیں۔ اس لیے حصے مسئولیت جو ہے نا، سینس آف رسپانسبلٹی، وہ ان اداروں کو اپنے اپنے طور پہ تو کرنی چاہیے، ذرا تھوڑی سی اور بھی زیادہ۔ اور گورنمنٹ سے بھی یہ استدعا ہے کہ ان اداروں کو مزید آزادی دی جائے، مزید طاقت دی جائے، کہ جب یہ فیصلہ کر دیں تو کورٹ کی طرح ان کے فیصلہ تسلیم کیا جائے۔ جیسے اسلامی نظریاتی کونسل ایک ادارہ ہے، جب بھی کوئی فیصلہ کرتا ہے آگے نافذ کرنے کا اس کو اختیار ہی نہیں ہوتا، تو تھوڑا سا یہ بھی ایک، لیکن اس کی تو پوزیشن مشاورت کی ہے نا کہ وہ ایک مشورہ ہی دے سکتا ہے وہاں پہ، لیکن جو اتھارٹی ہے، اتھارٹی کے پاس اس بات کا اختیار ہوتا ہے، اختیار ہونا چاہیے۔ جیسے قریش اپنا انہوں نے بتایا پیرزادہ صاحب نے کہ ان کے پاس جو ہی کوئی چیز آتی ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد وہ بلاک ہو جاتی ہے۔ بڑی اچھی کاوش ہے، یہی کر سکتے ہیں، اپنی کیپیسٹی میں یہی کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ کے پاس کوئی کانٹینٹ آتا ہے، اور دیکھیں نا آپ نے ٹویٹر پر پابندی لگا دی پاکستان میں، کچھ عرصہ پہلے یوٹیوب پر بھی 2010 میں پابندی لگا دی گئی تھی۔ اچھا، اس کا فائدہ بھی ہوا، نقصان بھی بہت زیادہ ہوا، کیونکہ آج کل ہم جب یوٹیوب پہ جاتے ہیں تو وہاں پر بہت اہم کورسز پڑے ہوئے ہیں، ان کورسز سے ہم سیکھتے ہیں، لرن کرتے ہیں۔ ہمارے بچے اب یوٹیوب کے ذریعے
ٹھیک ٹھاک پیسہ کما رہے ہیں اور پاکستان میں بڑا اچھا پیسہ بھی آ رہا ہے وہاں پہ، ان کی معیشت جو ہے وہ چل رہی ہے ساری اس سے. لیکن جب اس طرح کا کوئی پرابلم پیش آتا ہے، کیا آپ لوگوں کا پی ٹی اے کا بطور ادارہ کوئی ان اداروں کے ساتھ، ان آرگنائزیشنز کے ساتھ، یعنی کمپنیز کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے؟ کوئی آپ کا کوئی چینل ہے کہ آپ ان سے کہہ سکیں کہ یہ چیزیں ہماری پرابلم کریٹ کرتی ہیں؟ اس کی ایگزامپل میں تھوڑی سی آپ کو دینا چاہوں گا کہ کیپٹل ہل پہ جب امریکہ میں حملہ ہوا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے، ایکس پریزیڈنٹ، ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بین کر دیا گیا تھا. کیوں بین کیا گیا؟ کہ اس اکاؤنٹ سے وہ مواد نشر ہو رہا ہے جو پرابلم کریٹ کرتا ہے. یعنی اس کا مطلب اپنے ملک کی سیکورٹی اتنی عام ہے کہ تب وہ یہ کر رہے ہیں نا. تو وہ لوگ جو فریڈم آف سپیچ کی بات کرتے ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں، تو وہ پھر اپنے اداروں کو مجبور کرتے ہیں کہ نہیں آپ یہ اکاؤنٹ بند کریں، کیونکہ اس سے سوسائٹی کے لیے پرابلم پیدا ہو رہا ہے. تھینک یو. یہ آپ کا اچھا کوشچن ہے. ہمارا آلموسٹ آل سوشل میڈیا کمپنیز کے ساتھ لائزن ہوتا ہے. اچھا. اور انہوں نے ہمیں پورٹل دیا ہوا ہے جس کے ذریعے ہم رپورٹنگ کرتے ہیں. اچھا. ہماری بائی اینول میٹنگز بھی ہوتی ہیں. ہم ان کے ساتھ مل کے اویئرنیس پروگرامز بھی کرتے ہیں. ابھی ٹک ٹاک کے ساتھ ہمارا ایک کافی بڑا ایونٹ ہو رہا ہے، یوتھ سمٹ، جس میں انہوں نے 100 اسکولوں میں جو ہے اسٹوڈنٹس کو ٹرین کرنا ہے. ٹرین دی ٹرینر پروگرام ہے. ہم یونیسیف کے ساتھ مل کے بھی کام کر رہے ہیں. اچھا. تو میٹا کے ساتھ ہمارا لائزن ہوتا ہے. ہم ان سے تبھی تو یہ بلاک کرواتے ہیں بیکاز ہم اپنی مشین پر پوری ویب سائٹ تو بلاک کر سکتے ہیں پاکستان میں، لیکن ہم لنک نہیں بلاک کر سکتے. اچھا. تو لنک بلاک کرنے کے لیے ہمیں ان کے پاس جانا پڑتا ہے. اور آلموسٹ تمام سوشل میڈیا کے ساتھ، مثلا اگر ایک ویڈیو ہے یوٹیوب کی، اب یوٹیوب کی ویڈیو میں ہمیں انہیں بتانا پڑتا ہے کہ اس منٹ سے لے کے اس منٹ تک ایسا میٹیریل ہے جو پاکستان میں نہیں نظر آنا چاہیے یا بلاک کریں، یا کوئی ایسی مواد ہے ٹیررزم کے حوالے سے مواد ہے تو وہ ہمیں کمپلائی کرتے ہیں. اور بڑا اچھا ہمارا ان کے ساتھ سوشل میڈیا کمپنیز کے ساتھ وہ آتے رہتے ہیں. ہم جو ہے ان کو باقاعدہ پی ٹی اے میں ہوسٹ کرتے ہیں اور ہماری میٹنگز ہوتی ہیں، ورچوئل میٹنگز ہوتی ہیں. تو دیر از اے گڈ لائزن ود دیم. اونلی دی ایشو جو ہمارے پاس ہوتا ہے جیسے ٹویٹر ہے وہ نہیں بلاک کرتے. اچھا اس میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، تھوڑا سا پرسیپشن کا ڈفرینس بھی ہے. مثلا ان کے ہاں جو ہے بلیسفیمی وہ فریڈم آف سپیچ میں آتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اچھا پورنوگرافی وہ کہتے ہیں جی کہ 18+ ہمارے یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا ہر سوشل میڈیا جو کمپنی ہے یا وہ ہے ان کی اپنی کمیونٹی گائیڈ لائنز ہیں. اچھا ہم انہیں جب کہتے ہیں کہ جی ہمارے نارمز، سوشل نارمز، ہمارا لا یہ کہتا ہے، ہماری کورٹ کا یہ آرڈر ہے، تو وہ اپنی جو اپنی گائیڈ لائنز ہیں اس سے اس کا کمپیریزن کرتے ہیں. تو ہمیں ایک پورا اسٹرانگ کیس بنانا پڑتا ہے. پاکستان کے قانون، ریگولیشن، کورٹ آرڈرز اور اس کے بعد، اور پھر بھی کئی کمپنیاں جو ہیں وہ اسے بلاک نہیں کرتی ہیں. صحیح. تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری یہ کمیونٹی انٹرنیشنل لاء میں یہ کور نہیں ہے. تو کوئی امپیڈیمنٹس درمیان میں ہمارے تھوڑے بہت آتے ہیں اور اس کو بھی ہم آہستہ آہستہ وہ کریں. کیونکہ دیکھیں اگر آپ لوگوں کو سوشل میڈیا کمپنیز کو ہم انگیج نہیں کریں گے نا، ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، انہیں یہاں بلائیں گے نہیں، تو ہم اپنا جو ہمارے آبجیکٹیو ہیں یا ہماری کلچر، ہمارے لاء کو ہم امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے. صحیح. تو اسی طرح ہم نے ساروں سے لائزن ہمارا بڑا ویل اسٹیبلشڈ ہے اور الحمدللہ ان کے ذریعے ہم کافی اچھا کنٹرول کرتے ہیں. صحیح. انہی سر نے جو ایک بات کی اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کروں گا. سوشل میڈیا تو ایک ہے اسپیکٹ ہے جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا نا، میں بی آئی ایم رانگ یا میری دینی نالج اتنا نہ ہو، ہمیں پردہ رکھنے کا حکم ہے. اور جو ہماری رپورٹنگ ہوتی ہے نا بہت سارے چینلز پر، آپ صبح اٹھتے ہیں اور پہلی نیوز آ رہی ہوتی ہے کہ فلاں ایک بچی کے ساتھ خدا نہ خواستہ سم تھنگ رانگ ہے. دیکھیں یہ میں دنیا میں، آپ بھی گئے ہیں، ہم بھی گئے ہیں، یہ بھی گئے ہیں، کہیں کرائم کی رپورٹنگ نہیں ہوتی. ایسے رپورٹنگ نہیں ہوتی بالکل. بلکہ اس کو پکڑ لیتے. لندن میں کرائم نہیں ہوتا ہوگا، نیو یارک میں نہیں ہوتا ہوگا، ساری جگہ ہوتا ہے. لیکن اس قسم کی کہ جی بڑی شعلہ بیانی کے ساتھ کہ یہ ہو گیا اور صبح یہ
اینی ٹائم، کسی بھی ٹائم. تو میری یہ گزارش ہے ہمارے امین کہ اس پر ہمارے جو دین میں ہے وہ پردہ رکھنے کا حکم ہے، اور اس کو ہم اس سے ان لوگوں بچوں کو خیر بہت پتہ ہے، لیکن بہت سارے بچوں کو نہیں بھی پتہ کہ پاکستان میں ایسا ہوتا ہے. ہمیں اس چیز کو زیادہ نہیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے. صحیح. اچھا ایک آخری بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا، یہ ساری جو لیک ویڈیوز کے کیسز آ جاتے ہیں اور اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کی پرسنل لائف ہے، اور ابھی بھی کچھ ٹک ٹاکرز ہیں ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ لیک ہو گئی ہیں، ان کی پرسنل لائف ہے، تو اس کو بند کرنے کا مطلب آپ نے کہا کہ ٹک ٹاک کے ساتھ آپ کا کمیونیکیشن ہے موجود ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹک ٹاک پہ بھی، ٹویٹر پہ بھی، اور پھر بہت سے انٹرنیٹ مواد ہے وہ وہاں پر ایک فحاشی بھی پھیل رہی ہے، لیکن ان لوگوں کا تعلق بھی پاکستان سے ہے اور ان کی زندگیاں بھی خطرے میں، کیونکہ ہماری بہرحال سوسائٹی میں ان چیزوں کو تو قبول نہیں کیا جاتا. تو اس کا حل کیا ہے؟ مثلا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ سارا کانٹینٹ وہاں سے فوراً ریموو کروایا جائے؟ وہ کروا دیتے ہیں. وہ اس میں دیکھیں جو اس طرح کا کنٹینٹ ہوتا ہے نا کہ انلیگلی کسی کی ویڈیو جو ہے وائرل کر دی، اور اف دے اپروچ ٹو اس، دیکھیں ایک چیز ہے کہ ان پلیٹ فارمز نے اپنے پاس بھی یہ رکھا ہوا ہے کہ آپ رپورٹ کر سکتے. مثلا آپ کا سوشل فیس بک اکاؤنٹ ہیک ہو جاتا ہے، میں آپ کا فرینڈ جا کے رپورٹ کر سکتا ہوں کہ میرے یہ دوست کا ہے، یہ ہیک ہوا ہوا ہے آپ کے چاند، اور اسی طرح باقی تمام اس پر بھی کنٹینٹ کا دیا گیا ہے. تو اور اگر ہمارے سے کوئی کنٹیکٹ کرتا ہے تھرو پراپر چینل یا کسی چینل کے تھرو آتا ہے تو وہ ہماری کمپلائی کرتے ہیں، اور کافی اچھی کمپلائنس ہے. اچھا آپ کا جو اس کا ہوتا ہے، میں آخری سوال چھوڑا سا اس کا جواب میں چاہیے ہوگا کہ کوئی مثال کے طور پر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں بہت ایمرجنسی کی ہوتی ہیں، تو کوئی ایسا بھی آپ کی کوئی ہاٹ لائن ہے کہ فوراً اس کو ریموو کیا جا سکے؟ جی بالکل، یہ ہم اس طرح کے ہمارے پاس واٹس ایپ پر ہم پہلے امیڈیٹلی کنٹیکٹ کرتے ہیں. جیسے یہ جو بچی کا کیس ہوا تھا، اس پر ہم نے بار بار انہیں مسلسل جو ہے فیس بک، واٹس ایپ اور ان سارے لوگوں کو بار بار ہم اپروچ کر رہے تھے. اسی طرح جب یہ چیف صاحب کا کیس ہوا تو اس ٹائم ہم نے بہت، ہماری جو ڈیوٹی ہے نا وہ بعض اوقات ساری رات بھی چل رہی ہوتی ہے، کیونکہ بھی میری ٹیم جو ہے وہ گھر سے بیٹھ کے بھی کام کر رہی ہوتی ہے، ویکنڈز پر بھی، چھٹیوں میں بھی. اور وہ پھر ظاہر ہے کہ ان کے ڈے، جیسے ٹویٹر ہے وہ یو ایس سے بیسڈ ہے، کہیں سنگاپور بیسڈ ہے، ان کا آگے جا چکا ہوتا ہے ٹائم ہمارا پیچھے، تو اس لیے آپ کو 24 آور کام کرنا پڑتا ہے. اور ہم انہیں بار بار اپروچ کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک دم جو ہے نا ملینز میں پھیلتی ہے. ایسے ہی ہے، بالکل وائرل ہو جاتی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اس میں کافی حد تک ہمیں سکسیس مل جاتی ہے کہ ہم اسے بلاک کرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ احمد شمیم پیرزادہ صاحب، ڈاکٹر سمیلہ زبیری صاحب. ناظرین آپ نے گفتگو سنی اور یہ گفتگو بڑی اہم ہے، اور اس حوالے سے بھی بڑی خوش آئند کہ ہمارے ادارے بہت پرو ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں، اور جہاں پر یہ کردار ادا نہیں کیا جا رہا تو ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم ان اداروں کو بھی متوجہ کریں. اور جیسا ابھی احمد شمیم صاحب نے بتایا کہ 24 گھنٹے پی ٹی اے کے اندر جو پورا ایک سیکشن ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ آج کل کسی کو ڈی فیم کرنا ہو اور اس کی زندگی کو عذاب بنانا ہو تو آپ کسی بھی سوشل میڈیا کی ویب سائٹ پہ جائیں، اس کے خلاف کوئی بھی کانٹینٹ کریٹ کریں، جنریٹ کریں، تو اس کی ساری شخصیت کو آپ لمحوں کے اندر ڈیمیج کر سکتے ہیں. تو پی ٹی اے ایک ایسا ادارہ ہے کہ آپ فوری طور پر اس سے رابطہ کریں، اور ایسے لوگوں کو قانون کی گرفت میں لانا انتہائی ضروری ہے، اور آپ پر فرض ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے گرد و پیش کیا ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ لنکس مانگنے کے، ان لنکس کو رپورٹ کرنا بھی آپ پر لازم ہے، آپ پر واجب ہے. اگر آپ اپنے معاشرے کو بچانا چاہتے ہیں اور اسے بہتر معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ سب کو ایک پرو ایکٹیو رول جو ہے وہ پلان کرنا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.